ملک میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے تمام جماعتوں کے امیدوار اپنے کاغذات جمع کروا چکے ہیں۔ ان دنوں میں کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوا ہے اور پارٹیوں میں جن جن امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ان کی اسکروٹنی کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ آج ہیلتھ سے ہٹ کر ہم آپ سے کیوں الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس میں کیا ڈیٹیلز ہم آگے جا کے آپ کو ڈسکس کریں گے۔ الیکشن ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن الیکشن کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے وہ آگے جب ہم آپ کو جا کے تفصیل بتائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم نے الیکشن کا ٹاپک سے سٹارٹ کیوں لیا اور اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اور یقیناً آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں سوالات ہوں گی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، وہ آگے جا کے سب کلیئر ہو جائے گا۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے، سکروٹنی کا عمل مکمل ہو گیا۔ سکروٹنی کے عمل کے بعد سے یہ دیکھنے میں آیا کہ صرف 2 جماعتوں کو سب سے زیادہ جن کے کاغذات مسترد ہوئے، ایک تو پی ٹی آئی تھی اور ایک کاف لیگ، جس کے جتنے میں ممبرز میں اپلائی کیا امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے، ان سب کو ان کے کاغذات میں کوئی نہ کوئی اعتراض لگا کے ان کو مسترد کر دیا گیا۔ ایون کہ بانی جو پی ٹی آئی تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اب الیکشن کیا ہوں گے، الیکشن کے نتائج کیا آئیں گے، یہ تو 8 فروری کو یا 8 فروری سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن کیا ہیں اور اس میں کیا نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس مزید بحث میں نہیں پڑتے، یہ البتہ ہے کہ 2-3 جماعتیں ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی ہے اور دوسری مذہبی جماعتیں ہیں جو اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ باقی جو کاف تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی تھی اس کو تو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب امیدواروں کو اجازت ہی نہیں دی گئی، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزامات یا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یا جو بھی آپ سمجھ رہے اس حوالے سے ان کو اجازت ہی نہیں ملی، تو انہوں نے الیکشن میں حصہ کیا لینا۔ تو 8 فروری کا جو الیکشن ہوگا اس کے بارے میں تو پھر آپ نتائج ابھی سے اخذ کر لیں گے، کون سی پارٹی آئے گی اور کس کو کیا سیٹیں ملیں گی اور ایوان میں کون بیٹھے گا، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہوگی یا قومی اسمبلی ہوگی۔ تو یہ اب تک کی الیکشن کی صورتحال ہے، اور 13 جنوری کو تمام جو امیدوار ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنی جماعتوں کے ساتھ، ان کو جو انتخابی نشان ہیں وہ الاٹ کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت نون لیگ کی جماعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اپنی پارٹی کو لے کر اس وقت ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کس کس کو کون کون سی سیٹ دینی ہے، کس نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس حوالے سے ان کے مشاورتی اجلاس بھی چل رہے ہیں اور اس بات پر سب لوگوں کو بٹھا کے ان کا سنا بھی جا رہا ہے، ان سے مشورے بھی لیے جا رہے ہیں، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن کے اندر جو سب سے زیادہ تیاریاں کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ نون لیگ کی ہے، اور نون لیگ جس لحاظ سے سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس لحاظ سے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نظر آتی ہے۔ لیکن جتنا الیکشن کا جوش و خروش نون لیگ کی پارٹی اس وقت کر رہی ہے اور نون لیگ کی جماعت کر رہی ہے، آپ کو کوئی اور پارٹی اتنی متحرک نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو آپ لوگ بھی اگر خبروں کو دیکھ لیں، چینلز کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، اخباروں کو دیکھ لیں، تو سب سے زیادہ آپ کو نون لیگ ہی ایکٹیو نظر آئے گی۔ مزید آپ کا ٹائم نہیں لیتے، آپ کے ساتھ جو آج ہمارا ٹاپک الیکشن نہیں تھا، لیکن الیکشن کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن میں جو امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں نون لیگ کی جماعت سے، ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سرکاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اکثر ماضی میں بھی یہ سنا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں یا ان کے اپنے کوئی لوگ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی کیمپین چلانے کے لیے وہ کس طرح سے سرکاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے سنا تو ضرور تھا، لیکن آج آپ کو میں کچھ دکھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کچھ ویڈیوز میرے پاس آئیں اور میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور میں شیئر بھی اسی وجہ سے کر رہی ہوں۔ یہ سرکاری ملازمین ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، محکمہ صحت کے لوگ ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیوں الیکشن کا ٹاپک لیا ہے اور اس کو دکھانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سنتے تھے کہ الیکشن کے دنوں میں جو کیمپین چلائی جاتی ہے اس میں سرکاری ملازمین شامل ہوتے ہیں، سرکار کی ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چاہے جلسے ہوں چاہے کیمپینز ہوں، تو اس میں سرکاری ملازمین کو ہمیشہ سے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اور وہ بیچارے ٹارگٹ کس لیے بنتے ہیں؟ کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہیں جائیں گے تو یا تو ان بیچاروں کو نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں، یا ان کی چھٹیاں ختم کر دی جاتی ہیں، یا انہیں سیلری کو لے کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آپ نے
دیکھ بھی لیا ہے، یہ سرکاری ملازمین ہی ہیں اور جنہیں سفید ٹی شرٹس پہنائی گئی ہیں، اور یہ ٹی شرٹس اس لیے پہنائی گئی ہیں کہ تاکہ جو کیمپین ہے، کہ جو یہ حلقہ ہے، آپ نے بھی دیکھ لیا یہ ویڈیوز، اور خاص طور پہ جو ٹی شرٹ کے اوپر جس سیاستدان کی تصویر ہے وہ بھی دیکھ لی، تو اس مقصد کے لیے یہ کیمپین کی گئی، سیاسی کیمپین ہے، لیکن اس کو استعمال کیا گیا ڈینگی ورکرز سے کروایا گیا۔ یہ ڈینگی ورکرز جو تھے انہوں نے یہ کیمپین چلائی اور خاص طور پہ ان کو ٹی شرٹس پہنا کے یہ کرائی تھی، حالانکہ سرکاری ملازمین کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی جب بھی کام کرے گا جو اس کو آرڈر ملتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ کرتا ہے، لیکن یہاں ان کو باقاعدہ طور پہ ٹی شرٹس پہنا کے، جس کے اوپر رانا مشہود کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، ان کو پہنائی گئی ٹی شرٹ، اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ یہ ٹی شرٹ پہنے بغیر یہ قطعی طور پہ اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ سمنا آباد کا علاقہ ہے جہاں پر ڈینگی کی کیمپین کی گئی تھی، بلکہ ڈینگی کی کیمپین نہیں تھی، یہ الیکشن کی کیمپین تھی، اور جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈینگی کے ورکرز تھے اور ان کے ملازمین تھے ان کا استعمال کیا گیا تھا، اور ٹی شرٹس بھی دیکھ لی، اور سیاستدان بھی آپ نے دیکھ لیا، اور جماعت بھی دیکھ لی، اور آپ کو اس سے پتہ چل گیا کہ کس کس طریقے سے سیاستدان جو کوئی بھی اقتدار میں ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا، اور اگر اس کے کارکن کسی محکمے سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ملازمت کرتے ہیں، تو وہ کس کس طریقے سے سیاسی کام کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی مہم کے لیے اور الیکشن کیمپین کے لیے خاص طور پر کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور جو میں نے سٹارٹ لیا تھا الیکشن سے، یہ فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکرین کے اوپر، یہ چند روز پہلے کی ہے، یہ اب کی نہیں ہے، چند روز پہلے کی ہے، اور الیکشن کی ڈیٹ تو بعد میں اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا، لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اندر کھاتے کس طریقے سے جو ہمارے محکمے ہیں وہ کس طرح سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سیاسی جو کیمپین ہوتی ہے اس کا حصہ کیسے بنتے ہیں۔ اس طریقے سے جو الیکشن کیمپین ہو رہی تھی سمنا آباد میں، اور اس میں خاص طور پہ جو ملوث تھا سمنا آباد کا ہی ڈی ڈی ایچ او رانا فرید، یہ جب سامنے بات آئی تو ہیلتھ منسٹر اس کو فوری طور پہ معطل کر دیا، لیکن یہ جو خواتین اور مرد حضرات ہیں یہ ڈینگی ورکرز ہی تھیں جنہوں نے احتجاج کیا، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے یہ وہ چیزیں جو خاص طور پہ الیکشن کیمپین کا حصہ تھیں ان کو سامنے لے کر آئیں، کیونکہ وہ خود بھی ان سے ایکسٹرا کام لیا جا رہا تھا، یعنی وہ جو کیمپین ہوتی ہے ڈینگی کی، اگر ڈینگی کے حوالے سے دیکھا جائے، پولیو کے حوالے سے دیکھا جائے، اور دیگر جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے ان سے کئی گنا کام زیادہ لیا جا رہا تھا، اور تنگ آ کر انہوں نے پھر اپنے ٹاؤن میں جا کر احتجاج کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، جس کے بعد سے یہ جو فوٹیجز آپ کے سامنے آئی ہیں یہ اس کا سامنے آ سکی کہ کس طرح سے الیکشن کیمپین میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ورکر سے کام لیا جاتا ہے۔ اور رانا مشہود کی تصویریں، اس پر ان کا کیا کہنا تھا؟ رانا مشہود سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس پر یہ جو کیمپین ان کے حوالے سے چلائی گئی اور کیا ان کے نالج میں تھی یا ان کی ہدایت پہ ہوا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ ڈینگی ورکرز ہمارے عام لوگوں کے، شہریوں کے لیے تو کام نہیں کرتے، خاص سیاسی شخصیت ہو یا کوئی بھی الیکشن کیمپین ہو ان کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔